سر تھینک یو فار یور ٹائم. ظاہر ہے اس پر وہ تو آپ کا اوپینین ہوگا ہی کہ جناب یہ بدنیتی ہے اور سارا کچھ معاملہ, لیکن سر پہلے بتائیے گا, جو میں بھی اشتر صاحب سے پوچھ رہا تھا, آپ کے خیال میں آئینی کوئی سکم ہے اس میں کہ جس کی بنیاد پر, آئینی بنیادوں پر یہ چیز چیلنج ہو جائے سپریم کورٹ میں اور اڑ جائے جو کچھ آج ہوا ہے, یا شاید پہلے تو یہ میں یہ کرنا کہوں گا مشکل ہے؟ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے آئین کے, تو وہ بھی چیلنج ہو سکتی ہے اور میرے نزدیک کو سیٹ سائٹ ہونی چاہیے. اور کیونکہ اس کا مقصد آئین کا ڈھانچہ سارا تبدیل کرنا ہے, اور آئین میں خاص طور پہ عدلیہ کا جو چیپٹر ہے یا پارٹ ہے اس کو تبدیل کرنا ہے اور عدلیہ کی آزادی چھیننا ہے. جو آج ہو رہا ہے اسی کی ایک یہ تسلسل ہے, یہ جو تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے. بھئی سارے ہندوستان میں 34 جج ہیں سپریم کورٹ کے, جو جس کی آبادی ہم سے 6 گنا زیادہ ہے, تو یہاں پر بھی اتنے جج بنائے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ موجودہ جو ججز ہیں اس سے انہیں نالا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے جج بھرتی کر دیں اس کے اندر. اس میں بھی اس کی انڈکشن کے بھی طریقہ کار بدلنے کی کوشش ہوئی ہے اور کر رہے ہیں, اور اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تعداد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیز بدنیتی کے علاوہ میں کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنلی بھی جو ہے, کیونکہ یہ آزادی عدلیہ کے خلاف ہے جو بنیادی فیچر ہے, یہ سپریشن آف پیپر میں پاورز کیسے کے کیا خلاف جائے ہے. گا جب حکومت کہے گی کہ صاحب 17 کے بجائے ججز 34 کرنا کیسے آزادی ہے, عدلیہ کی آزادی پہ کیسے حملہ ہے؟ میں آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں سے بات, آپ ویئر آر یو کمنگ فرام. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بھی صورت حال ہے کہ 6 ججز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے زیادہ ہاں بڑھا دیے, لیکن جی کیسے ثابت کریں گے جب حکومت کہے گی کہ سر ہم نے سے ججز کی تعداد بڑھائی ہے تاکہ عوام کو آسانی ہو, تو اس کو ثابت, اس بدنیتی کو کیسے ثابت کیا جائے گا اگر ہے بھی یہ تو؟ ثبوت والی باتیں, کئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ ہندوستان میں امریکہ میں ایک زمانے یہ ہوا تھا جب روزویلٹ پریزیڈنٹ تھا, تو اس زمانے میں وہ ناخوش تھا سپریم کورٹ سے کہ فیصلے اس کی مرضی کے خلاف آ رہے تھے. اس نے کوشش کی تھی آئین میں تبدیلی کروں, وہاں پر چونکہ آئینی نظام بہت بہتر طور پہ قائم ہے, وہ کر نہیں سکا تھا. اس نے 6 جج بڑھا کے پیک کرنے کی کوشش کی, وہاں پوری تحریک چل پڑی اس ملک میں, اور سارے ان کی جو بار ہے اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. الٹیمیٹلی وہ واپس لینی پڑ گئی, وہ نہیں ہو سکی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو قومیں جمہوری ہوتی ہیں اور طاقتور ہوتی ہیں وہ اس قسم کا مذاق نہیں ہونے دیتی. چیلنج کریں گے آپ اس کو اپنے سیاسی پلیٹ فارم یعنی پی ٹی آئی سے بھی, اور جو آپ کا وکلا کا پلیٹ فارم ہے وہاں سے بھی, آج کی ڈیولپمنٹ کا پوچھ رہا ہوں میں, چیلنج کریں گے آپ لوگ اس کو؟ بالکل کریں گے, بالکل کریں گے. ہم نے 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا, اس کو بھی کریں گے, کیونکہ اس ساری جو ہے ایک کڑی ہے جس کے پیچھے 2 بنیادی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے, بلکہ 3 میں کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی کو کم کرنا اور ختم کرنا. دوسرا اس کے پیچھے یہ جو سپریشن آف پاورز ہیں, جو 2 سیپریٹ ادارے ہیں, 2 سیپریٹ آرگنز آف اسٹیٹ ہیں, ان کو ایک دوسرے کے معاملے میں ان میں انہوں نے مداخلت کرنی. مثال کے طور پر جب یہ سینٹ کے ایک کمیٹی میں پیش ہوا تو میں نے کہا بھائی آپ 17 سے 25 کرنا چاہتے ہو سپریم کو, پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے تو پوچھ لو نا کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کو ضرورت ہے کہ نہیں, کیونکہ آپ دوسرے آرگن آف اسٹیٹ کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. ان کی اس میں کنسلٹیشن ضروری ہے. آپ سپریشن آف پاورز یہ کہتی ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے علیحدہ بھی رہیں گے اور ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کریں گے. تو آپ بغیر ان کی کوآپریشن کے آپ ایک فیصلہ ان کے بارے میں اتنا بڑا کیے جا رہے ہیں. تو اسی طرح وہ بالکل غلط کام ہوا. اسی طرح آرمی چیف اور دوسرے جو آرم فورسز کے جو چیفز ہیں, ان کی مدت ملازمت میں بڑھانے کی کوئی اس وقت کسی قسم کا کوئی جواز نظر نہیں آ رہا, کوئی جواز نظر نہیں آ رہا ہے, سوائے اس کے کہ انہیں نظر آ رہا ہے. سر اقتدار تھی تو اس کو بطور نظیر بھی پیش کیا جا سکتا ہے نا اس کو. تو کس کو؟ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کو باجوہ صاحب کے معاملے میں ہوا نا. دیکھیں باجوہ کے بارے میں ایک اور کام ہوا تھا نا کہ انہوں نے ٹرم نہیں بڑھائی تھی, انہوں نے اس کی جو تھی نا ایکسٹینشن, اس کے بارے میں امینڈمنٹ کرا دی تھی. تو وہ فرق تھا.
لیکن وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط ہے. لیکن اس میں انہوں نے یہ 3 سال سے بڑھائی نہیں تھی ٹرم. انہوں نے کیا اس کے بعد آپ چاہے تو اس کو 3 سال کی اور ایکسٹینشن دے. یہ تو ایک نئی جو ہے کھاتہ کھول رہے ہیں جو کبھی پہلے نہیں تھا کہ آپ ٹرم بڑھا کے 5 سال. یہ تو مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی اور ملک میں آرمی یا ایئر فورس یا نیول چیف کو ٹرم 5 سال کی ہو. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور اس کے پیچھے صرف وجہ یہ ہے کہ سر اس سوال کا جواب ہمیں سب ہاں میں ہے یا نہ میں ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے پارلیمان کو پاکستان کے آرمی ایکٹ میں رد و بدل کا اختیار دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے؟ دیتا تو ہے، لیکن ہر چیز کو کسی پیرامیٹر میں رکھ کے آپ کرتے ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس قسم کی لیجسلیشن کریں جس سے ادارہ برباد ہو، جس سے ملکی اور اداروں پر بھی اس کا افیکٹ ہو. آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، یہ اختیار ہونا ایک چیز ہے، لیکن اس اختیار کو کس انداز سے آپ استعمال کرتے ہیں یہ دوسری چیز ہے. کیونکہ ہر لیجسلیشن یہ نہیں ہو سکتی کہ اگر کسی کے پاس اختیار ہے کہ کچھ کر سکتا ہے تو اس اختیار کو وہ مس یوز یا ابیوز بھی کر سکتا ہے. یہ کہیں اجازت نہیں ہوتی. آپ کی اپنی سیاسی جماعت یعنی کہ پی ٹی آئی کو بھی آپ کی یہ رائے ہوگی کہ یہ والی جو ترمیم ہوئی ہے، یہ ایکسٹینشن کہہ لیجیے یا ٹینیور میں اضافہ جو بھی ہے، اس کو خلاف کھڑی ہو جائے، یا اب جب کہ یہ ہو ہی گیا ہے کام تو محاذ آرائی نہ کرے؟ یعنی کہ نون لیگ کا ہم نے دیکھا تھا ان کے اس وقت کے آرمی چیف سے معاملات قطعی طور پہ اچھے نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ ہونے ہی لگا ہے تو وہ بھی صف میں کھڑے ہو ہی گئے کہ بھائی اب باجوہ صاحب کو توسیع دے دو. انہوں نے بعد میں کہا بھی کہ بھائی کام تو ہو ہی جانا تھا، ہم کیوں پنگا لے کے اپنا معاملہ خراب کرتے. تو آپ کی اپنی سیاسی پی ٹی آئی کو کیا رائے ہوگی؟ آپ کی کیا کرنا چاہیے انہیں؟ میری تو رائے بڑی واضح ہے کہ یہ لیجسلیشن جو ہے یہ غلط کی گئی ہے، مینافائڈے ہے. اس کو آئین کے جو انٹینشنز کے خلاف ہیں، لہذا اس کے خلاف ہر ایک کو، پارٹی کو کیا میں کہتا ہوں ہر ادارے کو پاکستان میں، ہر سول سوسائٹی کے جو ہے تنظیم کو اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. کیونکہ ہم جمہوریت ہیں، اس طرح جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے. جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایکسٹینشن 5 سال کی کسی جمہوری مقصد کے لیے تو نہیں ہو رہی، یا آئینی مقصد کے لیے نہیں ہوئی، صرف چونکہ یہاں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا ہولڈ ہے سارے اقتدار پر یا پاور پر. اس ہولڈ کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھی حکومت کو مزید ٹائم مل جائے. یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیز آئین کے بھی خلاف ہے، یہ جمہوریت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے.